چاہتی ہے، اہل سنت کا قتل عام کرنا چاہتی ہے، اہل سنت کے گلے کو کاٹنا چاہتی ہے۔ اور آج جتوئی کے اس عظیم اجتماع میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کی حکومت نے یہ مداخلت بند نہ کی اور اسلحہ اسی طرح فراہم کیا جاتا رہا تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسلحہ کو فراہم کر کے جو گڑھا ایران کی حکومت کھود رہی ہے اس گڑھے میں سب سے پہلے شیعہ دفن ہو، تمہارے گھر آ کر تم پر حملہ کرے، اس کو ایسا مزہ سکھاؤ کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں ابھی تک کیا کہ ہم تشدد کا راستہ اپنائیں، ہم بندوق اٹھائیں، کلاشن کوف اٹھائیں، سڑکوں پر آئیں، اپنے کارکنوں کے لیے آئیں، اور جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ان کے خون سے خون نمٹے؟ کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا؟ ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کلاشن کوف کے ذریعے اپنے دشمن کو زیر و زبر کرنا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں، اور سپاہی صحابہ کی کسی میٹنگ کسی پروگرام میں آج تک تشدد کی پالیسی کی حمایت نہیں کی۔ ہم نے جلدی کریں آپ اٹھے بھائی، یہ زمانے والے بچے جلسے کو ڈسٹرب نہ کریں، اور علماء مہمانوں کے علاوہ باقی سارے ساتھی نیچے چلے جائیں، جلدی کریں گے۔ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ چلیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران محترم، میں نے چونکہ کسی دوسری جگہ فوری طور پر جانا ہے، اس لیے میں نے مولانا اعظم طارق صاحب سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے چند منٹ بولنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں دوسرے پروگرام میں شرکت کر سکوں۔ اس لیے میں نے مختصر وقت پہلے حاصل کیا ہے۔ مولانا غلام عباس نوری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا، اور اس کے بعد مولانا اعظم طارق صاحب بھی بیان کریں گے۔ آپ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام حضرت مخدوم مکرم مولانا محمد عبداللہ سلفی صاحب اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء، مشائخ، اکابرین ملت، کیا کرتے تھے آپ؟ ٹھیک ٹھاک میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو حالات اس وقت ضلع مظفر گڑھ میں درپیش ہیں، ان کے مطابق ہمارے ساتھ برادران محترم، بھائی چھوڑ دیں، برادران محترم، اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سپاہ صحابہ ایک نظریاتی
اور فکری جماعت ہے جو پوری دنیا میں اپنے مشن اور پروگرام کے لیے نبرد آزما ہے۔ سپاہ صحابہ کا پروگرام خالص مذہبی پروگرام ہے۔ سپاہ صحابہ اپنے نسب العین اور اپنے مشن کی بنیاد پر پوری دنیا میں ناموس صحابہ کا پرچم بلند کر چکی ہے۔ جب سے سپاہ صحابہ کا کام دنیا کے باہر کے ملکوں میں پھیلا اور پاکستان میں ہر گلی، ہر کوچے اور ہر شہر میں اس کے یونٹوں کا قیام عمل میں آیا، ہمارا دشمن بخلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی جب شہید ہوئے تو سپاہ صحابہ کے 350 یونٹ تھے، لیکن اس وقت اللہ کی توفیق سے پوری دنیا میں 14,000 یونٹ کام کر رہے۔ یہ وہ مقبولیت ہے، یہ وہ مشن اور پروگرام کی اشاعت ہے کہ جس پر ہمارا دشمن دانت پیس کر رہ گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ سپاہ صحابہ گلی کوچوں میں عام ہو، اس کا پروگرام عام ہو۔ ابھی گزشتہ دنوں سینٹ کے الیکشن کے موقع پر ہمارے دشمن نے ایران کو دہائی دی کہ جب تک اسمبلیوں میں ہمارے آدمی نہیں جاتے اور سپاہ صحابہ کے نمائندوں کے مقابلے میں ہم اسمبلی میں نہیں جاتے، اس وقت تک پاکستان میں شیعہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے کروڑوں روپیہ سینٹ کی ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے صوبہ سرحد میں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، ان سرگرمیوں پر خرچ کی جاتی ہے، اور 32 ارب ڈالر میں سے 1 روپیہ بھی ایران میں خرچ نہیں ہوگا۔ اور وہ رپورٹ باقاعدہ چھپ کر آ چکی اور ہمارے پاس اس رپورٹ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک مخالف افتخار نقوی جو تحریک جعفریہ پنجاب کا صدر ہے، وہ بھی الیکشن میں کھڑا ہوا، اس نے 8 ووٹ حاصل کیے، 8 الیکشن میں کھڑا ہوا سینٹ میں، 8 صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کے ووٹ لیے، اور 8 ووٹ کہاں سے لیے؟ شیعہ کے ووٹ نہیں لیے، اس نے 8 ووٹ پیپل پارٹی کے لیے اور پیپل پارٹی کے سنی ایم پی ایز کے ووٹ لیے۔ اور گورنمنٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک ووٹ 15 لاکھ روپے میں خریدا، 15 لاکھ روپے کا ایک ووٹ۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے تو پیپل پارٹی کے 40 ایم پی اے خرید لیے تھے 15 لاکھ میں۔ وہ تو رات کے 2 بجے انہی کے ایک آدمی نے بے نظیر پر راز آؤٹ کر دیا کہ جہانگیر بدر ہار رہا ہے اور افتخار نقوی جیت رہا ہے، اور بے نظیر نے آ کر فوری طور پر اپنے ایم پی ایز کو تنبیہ کی لاہور میں آ کر، اور اس کے بعد وہ باقی پیسے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن 8 نے کہا ہم تو پیسے لے چکے ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے 8 ووٹ حاصل کی۔ میرا یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی حکومت پاکستان میں شیعہ کو کروڑوں روپیہ دے کر، اسلحہ اور پیسہ دے کر پاکستان میں مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے، اہل سنت کا قتل عام کرنا چاہتی ہے، اہل سنت کے گلے کو کاٹنا چاہتی ہے۔ اور آج جتوئی کے اس عظیم اجتماع میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کی حکومت نے یہ مداخلت بند نہ کی اور اسلحہ اسی طرح فراہم کیا جاتا رہا تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسلحہ کو فراہم کر کے جو گڑھا ایران کی حکومت کھود رہی ہے، اس
گڑھے میں سب سے پہلے شیعہ دفن ہو. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کلاشن کوف کے ذریعے اپنے دشمن کو زیر و زبر کرنا تھا. ہم نے آج تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں. اور سپاہی صحابہ کی کسی میٹنگ کسی پروگرام میں آج تک تشدد کی پالیسی کی حمایت نہیں کی. ہم نے اپنا راستہ پرامن اختیار کیا. ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں. اگر سپاہی صحابہ تشدد کا راستہ اپناتی تو آج پاکستان میں کوئی مصنف جس نے صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپی ہیں زندہ نہ بچتا. ٹھیک ہے. اور نہ پاکستان کا ایرانی سفارت خانہ وہ محفوظ رہتا اور نہ اس کی سرگرمیاں ہوتی اور نہ پاکستان میں کوئی تو فلک شیعہ کا صحابہ کے خلاف کرتا. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں اور میں حلف دے کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر سپاہی صحابہ کلاشن کوف اٹھا کر اپنے دشمن سے نمٹنے کا فیصلہ کرتی تو آج پاکستان کی تاریخ اور ہوتی. زمین اور آسمان کا رنگ بدل چکا ہوتا. لیکن ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی. آپ نے دیکھا کہ مولانا حق نواز جھنگوی ہمارے قائد شیعہ نے ان کو قتل کر کے آغاز کیا. شیعہ نے پہل کی. اس کے جواب میں ریئیکشن کے طور پر کچھ شیعہ مارے گئے جو سپاہی صحابہ کی جماعت کی پالیسی کے مطابق نہیں تھے. ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا. لیکن مولانا حق نواز کے عقیدت کے طور پر کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر اگر کوئی کام کیا تو وہ جماعت کے فیصلہ کا فیصلہ نہیں. پھر حالات ٹھیک ہوئے تو شیعہ نے پھر مولانا اسرار القاسمی کو شہید کرا دیا کیونکہ اسمبلی میں انہوں نے ناموس صحابہ کے آواز اٹھائی. اس کے بعد پھر ریئیکشن ہوا. پھر مولانا مختار سیال کو شہید کر دیا. 5 علماء کو شہید کر دیا. آپ کے صرف مظفر گڑھ کو دیکھو. اس مظفر گڑھ کے ضلع میں وہ عبد الجبار لڑکا وہ کون تھا جو ایک مزدور تھا شہر سلطان کا جس کی چھوٹی چھوٹی 4 بچیاں ہیں اور اس کو گولی مار کر شہید شیعہ نے کیا. اس وقت تو شیعہ کا کوئی آدمی مظفر گڑھ میں نہیں مارا گیا کہ مارا گیا تھا. بتاؤ. عبد الجبار کو قتل کرنے والے شیعہ تھے شہر سلطان میں اور محمد اصغر شہید کو گولی مارنے والے خان گڑھ میں شیعہ تھے. اصغر کا کیا قصور تھا کہ مولانا حق نواز شہید کے ایک احتجاجی جلوس میں وہ شریک تھا, اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اور عبد الجبار کا کیا قصور تھا کہ وہ بھی ایک جلوس میں شریک تھا, اسے گولی مار دی گئی. شیعو تمہیں شہر سلطان کے یہ 4-5 آدمی جو مرے ہیں ان پر تو تم نے طوفان اٹھایا ہے. پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہمارے آدمی مارے گئے. کیا وہ عبد الجبار لوارث تھا؟ کیا وہ اصغر لوارث تھا؟ اگر میری جماعت فیصلہ کر کے کوئی کاروائی کرتی تو اسے شہر سلطان میں تمہارے عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے بے گناہ آدمیوں کو مروانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر میری جماعت فیصلہ کر کے مرواتی تو مظفر گڑھ ضلع کے تمام شیعہ جگیردار اور تمام شیعہ گنڈے تمام شیعہ ڈاکروں کو گردن سے اڑا کر ان کا قتل عام کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی. 302 یہاں بھی لگتی وہاں بھی لگ چکی ہے. سپاہی صحابہ بحثیت جماعت کے ایسی کسی کاروائی کی حامی نہیں. سپاہی صحابہ پاکستان قائدین سپاہی صحابہ پاکستان. شیعو تمہیں شہر سلطان کا واقعہ یاد ہے, تمہیں عبد الجبار کی شہادت یاد نہیں, تمہیں اصغر شہید کا خون یاد نہیں, اور تمہیں وہ مظلوم قرآن کا قاری اللہ دیتا موڑ کے میں جسے لوہے کی سلاخیں مار کر شہید کیا گیا, تمہیں وہ یاد نہیں.
مجھے بتاؤ یہ علی پور شہر میں یوسف صدیقی شہید ہوا، وہ لوارث تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ناظر شہید ہوا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مظفر گڑھ شہر میں نعیم لڑکا شہید ہوا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ یہ اہل سنت کے 6 نوجوان اس علاقے میں، اس ضلع میں ذبح کر دیے گئے۔ کوئی جگیردار نہیں بولا، کوئی سیاستدان نہیں بولا، کوئی ٹاؤٹ نہیں بولا۔ ووٹ لینے کے لیے ہر ایک کے دروازے پر آئے، انہیں شیخ سلطان کا واقعہ یاد آیا، اور یہ 6 شہید یاد نہیں آئے۔ سپاہی صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی۔ ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ ابھی یہ جو آپ اسلحہ کے کچھ ویپن ہتھیار دیکھ رہے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، باڈی گارڈ ہیں، یا حفاظتی طور پر ہم نے کچھ لائسنس لے رکھے ہیں بندوقوں کے یا ریفلوں کے 7mm کے، یہ ہمارے اپنے حفاظتی۔ لیکن جس دن ہم نے اسلحہ تمہارے لیے جمع کیا، اس دن اس ملک کی تاریخ اور ہوگی، اور یہ ہوگا اگر تمہارا باپ ایران باز نہ آیا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح۔ اگر ایران کی مداخلت بند نہ ہوئی اور اسلحہ ایران کا سفارت خانوں کے ذریعے شیعہ کے گھروں میں پہنچایا جاتا رہا، سنیوں کے گلے کاٹے جاتے رہے، تو پھر اس ملک میں وہ دن بھی آئے گا کہ تلاش کر کر کے ابن سبا کی اولاد کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے بھائیوں، میں علی پور کے شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں، علی پور کے شیعہ، تمہاری باڈیاں لوہے کی نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ تم اپنی اوقات میں رہو، جتنے پانی میں تم ہو اسی میں رہو۔ میری جماعت کے بچے لوارث نہیں ہیں۔ جو آدمی یوسف صدیقی شہید کا گواہ ہو، اس پر اسلحہ لہراؤ اور پھر بچ کے چلے جاؤ۔ میں آج ضلع مظفر گڑھ کی سپاہی صحابہ کو اور علی پور کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہل نہیں کرنی، پہل اور اگر شیعہ پہل کرے تو ایک بچ کر نہ جائے۔ تیرے حکم پر، تیرے حکم پر، ٹھیک ہے، پکے ہو؟ پہل آغاز نہیں کرنا، پہل نہیں کرنی۔ لیکن اگر کوئی شیعہ تم پر حملہ آور ہو، تمہارے گھر آ کر تم پر حملہ کرے، اس کو ایسا مزہ سکھاؤ کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں ابھی تک کیا کہ ہم تشدد کا راستہ اپنائیں، ہم بندوق اٹھائیں، کلاشن کوف اٹھائیں، سڑکوں پر آئیں، اپنے کارکنوں کے لیے آئیں، اور جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ان کے خون سے خود نمٹیں؟ کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، شیعہ کے باپ کا نہیں۔ یہ ملک کس کا ہے؟ شیعہ کی آبادی صرف 2% ہے، کتنے فیصد؟ 2، اور اہل سنت 98%۔ 98% اہل سنت کا ملک ہے۔ ہم اس کی سڑکوں پہ، اس ملک کے بازاروں کو، اس ملک کے شہروں کو، اس ملک کی گلیوں کو خون کی گلیاں نہیں بنانا چاہتے۔ اس ملک کو فساد، انارکی میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آخری دم تک
انتظامیہ کا رویہ دیکھیں. ابھی اس کانفرنس کو روکا گیا، یہ غلط فیصلہ تھا. ہم نے انتظامیہ سے کہا جناب کانفرنس کو کی اجازت دے کر کینسل کرو گے تو حالات خراب ہوں گے. مجھے بتائیں پھر کانفرنس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ سپاہ صحابہ کی وہ عظمت ہے جو جنگلی شہید کے مشن سے اللہ نے آپ کو حصے میں عطا کی. آپ کا دشمن کہتا تھا جناب اگر یہ کانفرنس ہوئی تو ہم بھی کانفرنس کریں گے، تیرا باپ بھی کانفرنس کرے گا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. اگر تم ہمارے جلسوں کے مقابلے میں جلسہ کرو گے کہ جس دن ہماری کانفرنس اس دن تیری کانفرنس. ہماری کانفرنسیں تو 2-3 ہوتی ہیں اور تمہارا تو ہر روز کہیں نہ کہیں مہندی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو پورے ضلع کے اندر ایک مجلس بھی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح مقابلہ کرنے سے آؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا. مولانا یحییٰ عباسی اور ان کے ساتھیوں پر جو ظلم اور تشدد شیعہ نے کیا، ایسی بربریت اور ایسی بدماشی کو ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں. کیونکہ مجھے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے کہا ہے کہ ہم نے 24 آدمی جنہوں نے ان پر تشدد کیا ان کو گرفتار کر لیا. مولانا یحییٰ عباسی صاحب گرفتار نہیں ہیں، وہ علاج ان کا ہو رہا ہے اور بالکل خیریت سے ہیں. ابھی ہم انتظامیہ سے مذاکرات کر کے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جن لوگوں نے 10 آدمیوں پر تشدد کیا، مولانا یحییٰ عباسی پر تشدد کیا، ان کے 24 آدمی گرفتار ہو چکے ہیں. اگر ہم انصاف نہ کریں، اگر ہم قانون کے مطابق کارروائی نہ کریں تو آپ جو مرضی احتجاج کریں. اس لیے ہم نے انتظامیہ کی یہ بات تسلیم کی ہے کہ پہلے ہم قانون کے فیصلے کا انتظار کریں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ قانون کے فیصلے کے مطابق سپاہ صحابہ انتظامیہ سے تعاون کرے. لیکن اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہمارے پاس وہ راستہ بھی ہے جس کا ہمارے دشمن کو بھی پتا ہے، انتظامیہ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ مجھے ایک بات کی بڑی تکلیف ہے کہ شہر سلطان کے واقعہ میں جو آدمی ہمارے پکڑے تھے ان کے بارے میں ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب تک اپنا پیغام پہنچایا اور پوری انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ چاروں آدمی بے گناہ. بھئی اگر بے گناہ ہے تو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہم بڑے مجبور ہیں. تو جس دن ہم مجبور ہوئے تمہیں ہتھکڑی توڑنی پڑے گی. اور میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آدمی بے گناہ جیلوں میں ہیں تمام رہا ہوں گے. اگر نہیں رہا ہوں گے تو پوری سپاہ صحابہ آپ کے ضلع میں ہوگی. اعظم طارق بھی یہی ہوگا، شیخ حاکم بھی یہی ہوگا، ضیاء الرحمان فاروقی بھی یہی ہوگا اور ریاض حشمت بھی یہی ہوگا. جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اور مظلوموں کو رہائی نہیں ملے گی، داد رسی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بے گناہ آدمی انشاءاللہ رہا ہوں گے. اگر بے گناہ آدمیوں کا چلان کیا گیا اور بے گناہ آدمیوں کو تشدد کے ذریعے زیادتی کر کے کسی دباؤ کے تحت انہیں ملزم قرار دیا گیا تو سپاہ صحابہ پورے ضلع میں ایسا احتجاج کرے گی کہ جس احتجاج کو مظفر گڑھ کی تاریخ یاد رکھے. انشاءاللہ اگر ہم سال دیں گے تو ہمارا آپ ساتھ دو گے. لیکن ہم سب سے پہلے انتظامیہ کے فیصلوں کا انتظار کریں کہ شہر سلطان کے واقعہ میں بے گناہ افراد سے رہا کرنے کا وعدہ کیا گیا کہ جو شخص اس میں بے گناہ ہوگا
اس کا چالان نہیں ہوگا، وہ رہا ہوں گے، یہ وعدہ ہم سے کیا گیا۔ ہم ان کی بات پر، ان کی یقین دہانی پر ان کو چند دن کی مہلت دی ہے کہ چند دن تک آپ اپنی تفتیش کو مکمل کریں۔ اگر اس میں یک طرفہ کارروائی ہوئی تو سپاہ صحابہ اس کا سختی سے نوٹس لے لیں انشاءاللہ۔ اور علی پور کے حالیہ واقعہ میں جو آدمی ملوث جنہوں نے مولانا یحییٰ عباسی کو مارا، ان پر تشدد کیا ہے، ان کو تشدد کی بھیڑ چلایا ہے اور ہمارے باقی 9 آدمیوں کو مارا ہے، ان پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان ملزموں سے نرمی برتی اور جو واقعی ملزم ہیں ان کو چھوڑ دیا تو پھر سپاہ صحابہ کا ذیلی انتظامیہ سے کوئی تعاون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر جو احتجاج کا راستہ ہم اپنائیں، آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے پہلے ٹھہر جائیں۔ اگر اس احتجاج میں سپاہ صحابہ آپ کو حکم دے کہ پورے ضلع میں ٹریفک بلاک کرنی ہے، یا آپ کو ہم حکم دیں کہ ہر شہر اور قصبے کے لوگ نکل کر سڑکوں پہ آ جائیں اور پورے مظفر گڑھ کے ضلع میں جلوس ہی جلوس ہو اور احتجاج ہی احتجاج ہو، یا سر پہ کفن باندھ کر سڑکوں پہ نکلنا ہو، تو آپ احتجاج کی اسی شکل کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آہستہ بول رہے ہو، اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا۔ جو بھی احتجاج کا راستہ سپاہ صحابہ اختیار کرے گی اس کا ساتھ دو گے؟ لیکن آپ کو اس سے پہلے، ہمارے فیصلے سے پہلے، ہمارے اعلان سے پہلے کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات ہماری منظور ہے؟ انتظامیہ نے جو ہم سے مہلت لی ہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہے، ہم نے ان کو وقت دیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس جلسے کے بارے میں تعاون کیا، آدمیوں کو فوری طور پر جو پکڑا گیا تھا جلسے کے سلسلے میں ان کو رہا کر دیا، اور باقی کیسوں کے بارے میں جو انہوں نے ہمیں یقین دلایا، ہم نے اس لیے ان کو مہلت دی ہے۔ اور جب تک ہماری جماعت کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اس وقت تک کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آہستہ بول رہے ہو، اس وقت تک کوئی شکایت، اس کے لیے تیار ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔